آئیے میرے پیچھے سب بولیں اے خدا. پوری جماعت کی آواز آئے، بوڑھے، جوانوں، بچوں، بیٹیوں، بیٹوں، سب کی آواز آئے. اے خدا، تیرا کلام سونے چاندی کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے. اے خدا، مجھے تیرا کلام چاہیے. اے خدا، پہلے کلام دے، بعد میں سونے چاندی کے سکے دے. پہلے مجھے کلام دے، مجھے کلام چاہیے. اے خدا، کلام چاہیے، کیونکہ تیرا کلام سونے کو بھی خلق کر لیتا ہے، چاندی کو بھی خلق کر لیتا ہے. اس لیے تیرا کلام چاہیے. آمین. گاڈ بلیس یو. آئیے، بدن کی 5 ناجائز رغبتیں. اس میں نے بتایا تھا بے صبری کی رغبت، بدن کی بے صبری کی رغبت. دوسری رغبت جس پہ میں ابھی بولا نہیں ہوں، زبان کی بے لگامی کی رغبت، یہ بھی بدن کی ہے رغبت. ناجائز برتری لے جانے کی رغبت، جنسی جذبات کی رغبت، غرور کی رغبت. تو میں بولا ہوں جنسی جذبات کی رغبت پر تھوڑا سا میں بولا تھا، اور ڈیٹیل سے میں ناجائز برتری پر بول رہا ہوں. تو پچھلی بار میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ناجائز برتری 4 قسم کی ہوتی ہے. الہی آسمان کے اندر ناجائز برتری فرشتوں کی، جائز برتری، ناجائز برتری، خوش فہمی یا غلط فہمی کی برتری. پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ ناجائز برتری کہاں کہاں لے جانے کو انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. الہی آسمانی ماحول میں، خاندانی ماحول میں، معاشرتی ماحول میں، اور دفتری ماحول میں، اور کلیسیائی ماحول میں ناجائز برتری. تو ہم ناجائز برتری پر بول رہے تھے، اور اس میں خاندانی ناجائز برتری پر آپ کو سکھا رہا تھا. اور اس میں نے بتایا تھا کہ خاندان کے اندر ناجائز برتری لے جانے کی جو رغبت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی رشتے میں، آپ کے پرسنل خاندان میں ناجائز برتری لے جانے کی رغبت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے خاندان، بڑے باپ کے خاندان، یعنی بیٹے بیٹیاں جب بیاہی جاتی ہیں، وہ ایک بڑا خاندان، قبیلہ سا بن جاتا ہے، اس میں بھی ناجائز برتری نہیں لے جانی چاہیے. جائز برتری آپ حاصل کریں خدا سے. تو میں خاندانی برتری پر بول رہا تھا کہ خاندان کے اندر سب سے پہلے خدا ہے، اس کے بعد مسیح ہے، اور اس کے بعد شوہر ہے، اس کے بعد بیوی ہے، اس کے بعد بیٹا ہے، اس کے بعد بہو ہے، اس کے بعد نسل ہے. سب سے پہلے کون؟ نمبر 2 پہ، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، 5ویں نمبر پر، اور 6 نمبر پر نسل. بہو کے بعد نسل. تو یہ خاندان کے اندر شوہر، بیوی، بیٹا، بہو، نسل کو ترتیب کے اندر رہنا ہے. اگر ایک خاندان کے اندر یہ ترتیب کہیں بھی ڈسٹرب ہوئی تو خاندان کی دھجیاں اڑیں گی، خاندان ڈسٹرب ہوگا،
خاندان نقصان اٹھائے گا. شوہر اپنی جگہ پر رہے اور اس کے بعد بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے اور بیٹا ماں باپ کے تابع رہے. بہو جو ہے وہ اپنے سسر اپنی ساس کے تابع رہے اور نسل جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہے. تو یوں خاندان بڑے سلیقے سے چلتا جائے گا اور ترقی کرتا جائے گا. اور جہاں یہ پرابلمز کھڑی ہوئی خاندان کی، گھر کی جو ایک سکون ہے، جو چین ہے، وہ بد امنی میں تبدیل ہو جائے گا. تو آج میں تھوڑا سا بولوں گا یسوع مسیح کے بارے میں. یسوع مسیح خاندانی اعتبار سے اپنے ماں باپ کے تابع رہا. تھوڑا سا میں اس پر بولوں گا، ذرا پڑھ دیجئے. یسوع کی اتنی بڑی فرما برداری ہے یہ. اور پہلے مرکزی حوالہ پڑھیں گے، لکھا ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں. پڑھ دیجئے ذرا. رومیو 7 باب اور اس کی 24 آیت میں، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں. تو اس کی میں وضاحت کئی بار کر چکا ہوں کہ پولس رسول اس بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائے ہائے کر رہا ہے. اور وہ نہ صرف ہائے ہائے کر رہا ہے بلکہ مکوں سے اپنے بدن کو قابو میں بھی کر رہا ہے. تو آپ اپنے بدن کو قابو میں رکھیں گے تو گھر کا جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، خاندانوں کا ماحول ڈسٹرب نہیں ہوگا، چونکہ آپ اپنے بدن کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا بدن بے لگام ہے، آپ کی زبان بے لگام ہے، آپ کا بدن بے لگام ہے، تو آپ کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوگا اور اس میں ابتری پھیل جائے گی. خاندان میں ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے جو بہترین اگزامپل ہم یسوع سے لیں گے کہ یسوع اپنے خاندان کے اندر کیسے رہا. اور وہ 30 سال اپنے خاندان میں رہا زمین کے اوپر. لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور 48 آیت. جی لوکا 2 باب اور اس کی 48 آیت میں رقم ہے، وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا. وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے. اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یسوع عید میں جان بوجھ کر اپنے ماں باپ سے دائیں بائیں ہو گیا. یسوع مسیح نے مریم کو بھی چھوڑ دیا اس عید کے پنڈال میں. یسوع اس وقت 12 سال کا تھا جب وہ مریم کے ساتھ یوسف کے ساتھ جا رہا تھا، اور جان بوجھ کر یسوع نے اپنے پاؤں ہلکے کیے تاکہ مریم اور یوسف تیز تیز چلے اور میں سلو چلوں تاکہ میں ان سے جدا ہو جاؤں. اور یسوع 3 دن اپنے ماں باپ سے الگ رہا. کتنے دن؟ تو 3 دن ڈھونڈنے کے بعد وہ سمجھ رہے تھے یسوع کھو گیا ہے. یسوع کھو نہیں گیا تھا بلکہ یسوع جان بوجھ کر اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا تھا. اگر آپ 12 سال کے ہیں تو آپ نے اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہونا، چونکہ آپ انسان ہیں. یسوع 12 سال کا بچہ بھی تھا پر خدا بھی تھا. ہاللیلویہ، تالیاں یسوع کے لیے. یسوع 12 سال کا بچہ بھی تھا، یسوع 12 سال کا انسان بھی تھا، پر یسوع 12 سال کا کلمہ مجسم بھی تھا. وہ کلام کل بھی تھا 12 سال کی ایج میں. یسوع 12 سال کی ایج میں کلام کل تھا، حکمت کل تھا، وہ کلام مجسم تھا، وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ الخبیر تھا 12 سال میں. مگر ہمارے بچے 12 سال کی ایج میں الخبیر نہیں ہیں. یسوع جدا ہو سکتا ہے علما 12 سال کی ایج میں، آپ ماں باپ سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صرف انسان ہیں اور یسوع 12 سال کا انسان بھی ہے اور ساتھ
وہ کلمہ مجسم بھی ہے، اسے سب کچھ پتا ہے، تو وہ جان بوجھ کر کھو گیا۔ یسوع آپ جان بوجھ کر کھو گئے تو پتہ نہیں پھر اپنی ماما پاپا کو ملیں گے یا نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ بولے سارے 12 سال کے بچے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، چھوٹے بچے سارے بولو ہم اپنے ماں باپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ ہیں؟ بولو ہم اپنے ماں باپ سے جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم بچے ہیں۔ مگر یسوع جو ہے وہ اس ایج میں خدا بھی تھا، اور وہ جدا ہوا، اور 3 دن کے بعد مریم اور یوسف آپس میں بحث لڑتے، وہ باتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو نے یسوع کا ہاتھ چھوڑا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں چھوڑا، یسوع ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا، اور تو نے بچہ گم کر دیا ہے۔ اور وہ کڑتے، لکھا ہے وہ کڑتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے، آپس میں بحث کرتے، تیری وجہ سے یسوع گم ہوا ہے۔ وہ مریم اس کو کہتی ہے یوسف کو، یوسف مریم کو کہتا ہے کہ یسوع تیری وجہ سے گم ہوا ہے۔ مگر وہ گم تو نہیں ہو سکتا تھا، خود ہی دائیں بائیں ہو گیا تھا، تاکہ 12 سال کی عمر میں بائبل کے پروفیسروں کو کلام سنائے۔ تو جب وہ جی پڑھ دیجیے اب جی، یہ حوالہ اس کا سیاق و سباق یہ تھا جی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ ہاں بیٹا، ذرا اب آپ غور کریں، کون بیٹا کہہ رہا ہے؟ ماں مریم بیٹا کہہ رہی ہے۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ ارے کلمہ مجسم کو وہ کسی کو آپ کہہ دینا وہ جائے میں تیرا پیو ہاں، وہ تو لگ جڑی اگ۔ اس نے کہا بھائی تو میرا باپ نہیں ہے، تو میرا فادر کہاں سے بن گیا؟ مگر یہاں یسوع اتنی حلیمی سے ایک مٹی کی عورت کلمہ مجسم کو بیٹا کہہ رہی ہے۔ ایک مٹی کی عورت جو عارضی طور پر اس کی ماں بنائی گئی، وہ ایک حقیر مخلوق، ارے خدا خالق ہے اور انسان ایک مخلوق ہے، مخلوق خالق کو کہہ رہی ہے بیٹا۔ مخلوق کس کو بیٹا کہہ رہی ہے؟ ارے وہ تو خود مریم کا خالق ہے، وہ کہاں سے مریم کا بیٹا ہے؟ وہ تو ایک نجات کا پروسیس ہے، اور وہ کہہ رہی ہے بیٹا۔ کل کائنات کا خدا مجسم ہے اس میں، اور وہ سن رہا ہے مجھے ایک عورت کہہ رہی ہے بیٹا۔ کچھ کیتھولک پریچر سے میری بحث ہو گئی، کیتھولک کلیسیا سے۔ انہوں نے کہا جی مریم بے گناہ ہے، مریم کامل ہے، مریم کہیں بھی نہیں لکھا کامل ہے، لکھا ہے اب سے لے کر سب زمانہ کے لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ وہ مبارک ہے پر کامل۔ ارے نہ کامل کامل کو کہہ رہی ہے بیٹا۔ کیسی تابعداری ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ناکامل عورت ہے، یہ ناکامل میری عارضی ماں ہے، مجھ کامل خدا، مجھ کامل انسان، مجھ کامل بیٹے کو کہتی ہے بیٹا۔ کیسے تابع ہے؟ ارے وہ کہہ سکتا تھا تو کہاں سے میری ماں ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک نجات کا پروسیس ہے کہ یسوع نبی نے کہا تھا دیکھو ایک کماری۔ تو وہ کیتھولک پریچرز جو تھے وہ بحث کر رہے تھے مجھ سے، کہہ رہے جی کامل، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ کبھی ناپاک نہیں ہوئی،
پھر میں نے حوالے نکالے، میں نے کہا مت کریں، وہ انسان ہے، اور شریعت کی کتاب میں لکھا ہے جب عورت ماہواری پیریڈ سے گزرے گی، دور سے گزرے گی، تو لکھا ہے جب تک وہ ماہواری پیریڈ میں رہے گی وہ ناپاک ہے۔ وہ جس کرسی پر بیٹھے گی، کرسی، جس چارپائی پر بیٹھے گی، چارپائی، وہ ہیکل میں نہیں جا سکتی۔ ماہواری دور میں مقدسہ مریم بھی موسیٰ کی شریعت کے مطابق ناپاکی کے دنوں میں سے گزرتی تھی۔ میں نے کہا پریچر صاحب آپ بتائیں یہ کیا لکھا ہے، میں نے تو آپ کو حوالہ دیا ہے۔ پھر لکھا ہے لوکا کی انجیل میں، اور پہلے توریت میں بتا دوں، اگر لڑکا پیدا ہوا تو عورت کتنے دن ناپاک رہے گی؟ 33 days، 33 دن عورت ناپاک رہے گی، جب تک اس کا بلڈ مکمل طور پر بلاک نہیں ہو جاتا۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو عورت 33 دن تک وہ ہیکل میں نہیں جائے گی۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو 66 دن وہ ہیکل میں نہیں جائے گی۔ تو میں نے کہا پریچر صاحب آپ مجھے بتائیں، پھر لکھا ہے جب مقدسہ مریم کے پاک ہونے کے دن آئے تو وہ یسوع کو لے کر کہاں گئی؟ ہیکل میں۔ پاک ہو کر، پاک ہونے کے دن 33 دن کے بعد یسوع کہاں جاتا ہے؟ کون لے کر جاتا ہے؟ موسیٰ کی شریعت کے مطابق پاک ہونے کے لیے وہ ہیکل میں جاتی ہے۔ میں نے کہا پریچر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، تو پھر یہاں مقدسہ مریم پھر پاک ہونے جا رہی ہے، اور اپنے سارے بالغ ہونے سے لے کر ہر مہینے وہ ہیکل میں نہیں جاتی تھی، وہ ناپاک رہتی تھی۔ تو پھر مقدسہ مریم بے گناہ کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے یہ شرعی اعتبار سے وہ ناپاک ہوتی تھی، گناہ کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتی تھی، پر پھر بھی یسوع بیٹا خالق ہے اور مقدسہ مریم انسان ہوتے ہوئے مخلوق اور ناکامل ہے۔ اوکے، تو یہ آپ غور کریں، ایسے خاندان کا بیٹا بن کے بھی ہیں وہ تابع رہا، وہ تابع رہا۔ جی پڑھ دیجئے، بیٹا، بیٹے میں بہت کچھ تھا، تو یہ بیٹے سے ہی تو میں نے سارا کچھ نکالا ہے۔ جی پڑھ دیجئے۔ اور اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ ہاں جی، کڑتے ہوئے یعنی آپس میں مریم اور یوسف الجھ رہے تھے، تیری وجہ نال، لوگ کہندی ہے تیری وجہ نال، لوگ کہندی ہے تیری وجہ نال۔ آگے اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ آگے کیا تم کو معلوم نہ تھا؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ جی، مگر جو بات ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر یسوع ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ ان کے تابع رہا۔ کون تابع رہا؟ یسوع۔ ارے غور کرو، یسوع بیٹا بنا ہوا ہے اور 30 سال تک مریم کے تابع رہا ہے۔ ارے کوزے میں دریا نہیں سمندر بند تھا، یسوع کے بدن میں خدا بند تھا۔ پھر لکھا ہے الوہیت کی کل معموری اس میں مجسم ہو کر، ارے ایسا بیٹا جس میں کل الوہیت کی معموری مجسم ہے، وہ اپنے خاندانی ماحول کے اندر مریم کے کیا رہا؟ یوسف کے کیا رہا؟ تابع رہا۔ مریم یسوع کی ماں اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے روح القدس کو، کلام کو اپنے بطن میں جسم دیا، اور یوسف
यीशु का इसलिए बाप है क्योंकि वो उसका कानूनी बाप है, कानूनी बाप। और वो कानूनी बाप के ताबे रहा, वो एक ऐसी औरत के ताबे रहा जो मिट्टी की थी और यीशु नूर का था। अरे नूरी बेटा 30 साल एक खानदान के सेटअप में रहा, क्या ये छोटी बात है? क्या आप नहीं रह सकते? क्या आप नहीं रह सकते? ताबे आप अपने खानदान के माहौल के अंदर ताबे रह सकते। अगर यीशु आर्जी तौर पर बेटा बनता है, आर्जी तौर पर इंसान बनता है, आर्जी तौर पर चरवाहा बनता है, आर्जी तौर पर नबी बनता है, आर्जी तौर पर वो इब्ने मरियम बनता है, वो आर्जी तौर पर इब्ने आदम बनता है। इब्ने आदम वो आर्जी तौर पर बना, इब्ने मरियम वो आर्जी तौर पर बना, इब्ने दाऊद वो आर्जी तौर पर बना। अरे वो इब्ने मरियम बनकर 30 साल, मैं कहता हूं कि फिर उसके बाद यीशु को वो ले गए कहां? वर्कशॉप। यूसुफ वर्कशॉप ले गया यीशु को। उसने कहा यीशु चला वर्कशॉप चले, थोड़ी दे मैनू, कील दो, गिलू दो मुझे, लगाए फर्नीचर को, ठक ठक कील ठोके। और यीशु मैं कहता हूं कि ये खुदा क्या इस शागिर्दियत में पड़ गया। अरे लकड़ी के काम में वो शागिर्द बन गया, कलमा मुजस्सम है। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अरे ये यीशु 30 साल तक एक छोटे से घर के अंदर, अरे वो खुदा था और मरियम के जैसी तैसी चीजें थी, उस घर में वो रहा, उस घर में रहा, खानदानी माहौल डिस्टर्ब नहीं किया। वो कह सकता था अरे यूसुफ मैं क्यों जाऊं, तुझे पता नहीं तू अपने खुदा को कह रहा है मुझे हथौड़ी दे, मुझे कील दे, जा वहां से लकड़ी उठा ला, कटिंग कर, फर्नीचर का जो काम है वो उठ के मेरे साथ हेल्प कर। तू किसको कह रहा है? तू कलमा मुजस्सम को कह रहा है। तो वो बेटा बन के अपने खानदान के अंदर क्या रहा? यीशु के लिए तालियां बजाएं। क्या बड़ी बात है जी ये खानदानी निजाम। अरे आजकल के खानदान के अंदर इतने लो स्टैंडर्ड के बेटे हैं, लो स्टैंडर्ड की बेटियां हैं, लो स्टैंडर्ड के शोहर हैं, लो स्टैंडर्ड की बीवियां हैं, लो स्टैंडर्ड के घर के रुकन हैं। अरे वो ही नहीं ताबे रहते। और हाई क्लास, हाई फाई खुदा का कलमा मुजस्सम, अरे उसका कौन बराबरी करेगा? मगर वो अपने खानदान के अंदर क्या रहा? ताबे रहा। और आजकल के बेटे बेटियां बहुएं हैं, वो कहते जी ऐसी क्यों ताबे रहिए? अरे यीशु देखो कैसे ताबे रहता है, कैसे ताबे रहता है। वो कहता है नहीं, मुझे ताबे रहना है क्योंकि मेरे बाप ने मुझे मरियम के सुपुर्द किया है, यूसुफ के सुपुर्द किया है। फिर मैंने एक और बात लिखा है, जब तक यीशु पैदा ना हुआ यूसुफ ने मरियम को ना जाना। फिर मैंने उस प्रीचर को कहा ये जरा इस आयत पर भी गौर करें कि उसके कोई जिनसी ताल्लुकात तो यूसुफ के साथ है नहीं थे। अरे देखो वो खुदा जिसके बारे में लिखा है वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, ओढ़ता है, वो उसका बेटा तो हो सकता है, वो किसी और का बेटा नहीं हो सकता। अगर वो इब्ने मरियम, इब्ने दाऊद, इब्ने आदम कहलाया तो उसके अंदर लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स, उसके अंदर मसलहतें हैं। मगर वो
100% ओरिजिनली वो खुदा का बेटा है, मगर जमीन पर एक औरत और एक इंसान को माँ बाप कहता है और उनके ताबे रहता है। सलीब पर जब मरता है तो कहता है, ऐ यूहन्ना देख तेरी ये माँ है, ऐ औरत देख तेरा बेटा। कहता है जिन्नी देर खुदा ने किया सी ना मैं तेरा बेटा रेवा, अब मैं सलीब पर मरने से पहले कह दूं कि मैं खुदा का बेटा हूं, तेरा नहीं था, मगर जब तक था तेरी ताबेदारी 33.5 साल करता रहा। यीशु के लिए तालियां। अरे खानदानी माहौल में अबतरी ना लानी हो तो ऐसे किसी की ताबेदारी करें तो ख़ानदान में अबतरी नाजायज़ बरतरी के समय पैदा नहीं होते। अरे दुआ मांगा करो, कहो कि खुदा हमारे बेटे हमारे ताबे रहे, हमारी बेटियां हमारे ताबे रहे, ऐ खुदा हमारी बहुएं हमारे ताबे रहे, हमारे घर के हर एक फर्द ताबे रहे। अगर दुआ करेंगे तो आसमान पर पहुंचेगी और दुआ चेक होगी किसके मुंह से निकल कर आई है, फिर उसका जवाब भेजा जाएगा, जवाब भेजा जाएगा। आइए जरा एक बेटे की तरफ चलते हैं। अबी सलूम, खौफनाक नाफरमानी। दाऊद के बड़े बेटे थे। बाइबल में तकरीबन 60-70 बीवियां तखमीनन दाऊद की थीं। एक किताब मैंने पढ़ी उसकी 500 बीवियां थीं। आगे सुलेमान पैदा हुआ, उसने कहा कि पापा की बीवियां 500 और मेरी बीवियां 1000। तो दाऊद के बड़े बेटे थे, मगर इसका सबसे खतरनाक बेटा दाऊद के बड़े बेटे थे। सबसे खौफनाक बेटे का नाम है अबी सलूम। जरा पढ़ दीजिए। अबी सलूम खानदानी माहौल की धज्जियां उड़ा देता है। कहता हूं ये मेरा प्यो है, इनू ते मैं गोडे थले रख के तलवार नाल चीर दवांगा। कौन कहता है? हाय 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 हाय। अबी सलूम अपने बाप के बारे में यह कहता है, मैं दाऊद की गर्दन जो मेरा बाप है तन से उड़ा दूंगा। इसीलिए मैंने टाइटल लिखा है अबी सलूम की खौफनाक नाफरमानी, अबी सलूम की खौफनाक नाजायज बरतरी। कहता अब्बे नूं सारे बादशाह कहंदे ने ते मैनू कोई बादशाह ही नहीं कहता। अरे डैडी को ही सारे बादशाह सलामत कहते हैं, मुझे कोई बादशाह कहे ना तो मजा तो फिर है? ये फिर नाजायज मजा है ना। अगर कोई दाऊद को कहे बादशाह सलामत तो जायज, अगर कोई अबी सलूम को कहे बादशाह सलामत तो ये नाजायज बरतरी है। जी जरा शोभल पढ़ दीजिए जरा। हाँ जी, दूसरा सैमुएल जी का 15 बाब और 1 आयत। दूसरा सैमुएल 15 बाब और उसकी 1 आयत। जरा देखिएगा, इतनी खौफनाक। तो बेटे अपने बापों के साथ बड़ी रिस्पेक्टली रहें, ठीक है जी। अपने बापों के साथ कैसे रहना है? बड़े रिस्पेक्टली रहना है। खुदा के बाद सेकंड इज्जत किसकी है? बाप की है और माँ की। आपको पता है कत्ल की सजाएं बहुत सारे वजूहात पर दी जाती थी कि इसको संसार कर दो, इसको मार दो। माँ बाप के साथ बदतमीजी करने पर भी जो हदों से बाहर जो बदतमीजी नाफरमानी होती थी उस पे औलादों को, बेटों को क्या कर दिया जाता था? संसार कर दिया जाता था। जी पढ़ दीजिए। इसके बाद ऐसा हुआ
اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابی سلوم نے اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے ابی سلوم نے اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے اور 50 آدمی تیار اے کیے۔ جڑے 50 آدمی نے نا، یہ کیا کون ہے؟ لائی لگ۔ یہ 50 آدمی کون ہے؟ ارے پرنس تھا نا، شہزادہ تھا۔ ظاہر ہے بادشاہوں کے جو بیٹے شہزادے ہوتے ہیں، جب وہ چیریٹ پر شہروں کے اندر دگڑ دگڑ دور سے آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو شہزادوں کے لیے لوگ سلوٹ مارنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک جینون سلوٹ ہے کہ تو شہزادہ ہے اور میں شہزادے کے طور پر تجھے سلوٹ کرتا ہوں۔ باقی سب نے جائز سلوٹ کیا، مگر یہ 50 آدمی جو تھے، یہ چاپلوسی کرنے والے 50 آدمی اپنے ساتھ کلی گھوڑوں پہ دگڑ دگڑ دگڑ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب شہزادہ چیریٹ پر، اس کا نوکر چیریٹ بگھا رہا ہوگا یروشلم کی سڑکوں کے اوپر، اور جب داؤد بادشاہ بنا تھا تو اس نے یروشلم کے اندر پکی سڑکیں بنوائی تھی۔ کس کے دور میں پکی سڑکیں بنی؟ داؤد کے زمانے میں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، لکھا ہے اس نے یروشلم کو تعمیر کیا اور بہت کچھ بنایا۔ تو وہ پکی سڑکوں پر ابھی سلوم دوڑ رہا ہے، دگڑ 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 دگڑ، مگر آج اس کا دوڑنا ناجائز برتری کے لیے ہے۔ اور 25 گھڑ سوار آگے اور 25 گھڑ سوار پیچھے، خیالی کیا سرائی۔ جب یہ 50 آدمی گھوڑوں پر دگڑ دگڑ، تو ایک روب تو ہوگا نا، شاہی سواری آ رہی ہے۔ کون آ رہا ہے؟ بادشاہ سلامت تو نہیں آ رہا۔ غور سے دیکھ رہے ہیں، ابھی سلوم آ رہا ہے۔ کہتا ہے نرسنگا پھونک دو۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھ دیجئے ذرا۔ اور 50 آدمی تیار کیے ہاں، جو اس کے آگے آگے دوڑے، آگے آگے دوڑے۔ اور ابی سلوم صبح سویرے اٹھ کر، اچھا دیکھو، یہ ہون کرن کی لگا ہے، پھاٹکتے جا کے کھلو گیا۔ ابھی سلوم جا کر جو ہی بادشاہ سلامت، اس کا باپ تخت پر بیٹھتا ہے لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، اور ابھی سلوم جن شہر کے پھاٹکوں سے لوگوں نے انصاف کی فریادیں لے کر آنی تھی، ادھر جا کے کھڑا تھا۔ کہتا بھائی جی رکو، کدھر؟ آج آپ کے باپ کے محل میں جا رہے ہیں، آج ہماری تاریخ ہے، آج ہماری ڈیٹ ہے، آج ہمارے مقدمہ سنا جائے گا۔ اور اس نے کہا ہو میرا پتہ نہیں جی صحیح۔ ہیلو، ابھی سلوم کہتا ہے میرا ابا صحیح نہیں۔ کہندا تو پھر ذرا پڑھ دیجیے، گئی کہندا جے، پڑھ کے تو سنا لوں۔ اور ابی سلوم صبح سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستہ کے برابر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلہ کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا، تو ابی سلوم اسے بلا کر پوچھتا تھا تو کس شہر کا ہے؟ اور وہ کہتا تھا کہ تیرا خادم اسرائیل کے فلانے قبیلہ کا ہے۔ پھر ابی سلوم اس سے کہتا، دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں، پرکھی ہے نہیں، انویسٹیگیشن کی نہیں، اور ساتھ ہی ادھر ہی فیصلہ کر دی۔ کہتے ویسے تیری باتیں صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، پاویں تو اندروں کھوٹا ہی ہے، تو ہے صحیح ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار یہ بادشاہ سلامت سے تو زیادہ بہتر کون ہے؟ شہزادہ ہے۔ ہاں یار یہ بادشاہ ہو جائے نا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ابھی سلوم کہتا ہے یار واقعی تو صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا نسل کو کس کے تابع ہونا چاہیے؟ نسل کا سر کون ہے؟ باپ ہے۔ ارے نسل کا سر ماں اور باپ ہے، اور یہ اپنے سر کو تن سے جدا کر رہا ہے اپنی باتوں سے، اپنی حرکاتوں سکنات سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ
तेरा खादिम इसराइल के फलाने, हाँ तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है। लेकिन कोई बादशाह की तरफ से सही वकील मुकर्रर नहीं। ये मेरा अब्बा फैसले सही नहीं करता, मगर जो अगर पढ़ दीजिए जरा। लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलोम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता। काश मैं मुल्क का क्या बनाया गया होता? काजी। आ गया ना अपनी हरकत, काश मैं। अच्छा आगे ये भी लिखा है, बादशाहों को सजदा किया जाता था जब उसके सामने आते थे, शहजादों को भी सजदा किया जाता था पुराने अहदनामे में। जब कोई अबीसलोम को सजदा करने लगता है, हाँ पकड़ ही लेंदा सी, कहना ना 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 ना, ओ मेरे गले लग, सीधा मेरे गले लग। और लिखा है वो अपनी चुम्मी भी देता था, कहता ले। और ये कोई छोटी बात है, शहजादों को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो इतनी वीआईपी पर्सनालिटीज होती हैं, वो दूर से ही सुनते, बल्कि दूसरे आकर शहजादों को सिजदा करते थे। जब इसको सिजदा करने लगते थे, ये उनका हाथ थाम लेता था। ओ ना मेरी जान, ना 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 मैनू नहीं सिजदा करना। वो कहते किड्डा चंगा है, ये बहुत ही चंगा है अबीसलोम, ये ते वड्डे नालों ज्यादा अच्छा है। वाकई यार अगर ये बादशाह हो ना तो फिर मुझे ही लग जाना। और वो उनको ऊपर उठा लेता है। वो हैरान होते थे कि अबीसलोम क्यों ऐसा कर रहा है। कहते नहीं ये कोई वाकई दिलों ही कोई बहुत ही आला इंसान है, मगर ये नहीं पता कि सबसे घटिया शान, घटिया हिकमत अमली। अरे बादशाह की जगह लेना चाहता है, और वो भी बेटा है। उस दिन हमीद साहब से मेरी बात हो रही थी, कह रहे नहीं सर हम आपके ताबे हैं। मैं कह नहीं सर जी आप तो मेरे ताबे हैं, अच्छी बात है, हम सारे ही मिल के मुल्क कनान में जाएं, मगर कभी कभी तो बेटे भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं ना ये बदन जो है किसी वक्त भी शैतान की ताकतों से भरकर बाप के खिलाफ, माँ के खिलाफ, चाचे के खिलाफ, ताए के खिलाफ, बड़े भाइयों के खिलाफ, बड़ी बहनों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ सर उठा सकता है। ये बदन ये सर उठा सकता है। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा था कि अपने बदन को मुक्के मारा करें। कारजा किसी मारे सा मुक्के, पिछली बारी मैं क्या सी है तो मैं भी दसिया सी ए वाले मुक्के ना मारियो जाके, वो कोई अंदर दे मुक्के ने। पौलुस अंदर के मुक्के कह रहे हैं कि मैं अपने बदन को, यहां अबीसलोम को अपने आपको मुक्के मारने चाहिए थे। वो होर डोले अंजन करता है, मेरे डोले अब्बे नालों वड्डे ने, मेरा कद अब्बे नालों वड्डा है? अरे तेरा कद वड्डा होया है, रिश्ता ते वड्डा नाले उतों भी तू वड्डा नहीं होया है? अरे देखो वो क्या कर रहा है, कह रहा है काश मैं, जी पढ़ दीजिए आगे, काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता। काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता। लो ये देखा, ये बेटा है और सल्तनत लेना चाहता है, और उसके बाद इसने ऐसा कर भी लिया, और इसने बहुत सारे मुल्क के लोगों को अपने साथ 50 लाई लगों के अलावा मुल्क के अंदर भी अवामी लोग भी लाई लग हो गए। थाली के इधर थाली करो ते बैंगन, इधर करो ते अगे करो ते पीछे करो ते, ये थाली के बैंगन होते हैं हर जगह पर। पहले तो वो 50 नौजवान
उसने 50 जवानों को अपने साथ मिलाया और उसके बाद कहता है नरसिंगा फूंको, और यरूशलेम और इस्राएल के माहौल के अंदर नरसिंगा फूंक दिया। और जब नरसिंगे फूंके गए, शहरों के अंदर आवाज गई, महल के अंदर आवाज गई, और दाऊद अपने महल में है और नरसिंगा फूंका और नारा कौन सा लगाया? अबीसलोम बादशाह है। नारा क्या लगा? मैंने कहा ना अबीसलोम, आपने कहना बादशाह। अबीसलोम, अबीसलोम, अबीसलोम। अरे ये नकली बादशाह है। ये आवाज 12 कबीलों में गूंजी और महल के अंदर गई। दाऊद हैरान हो गया कि यार बादशाह तो मैं हूं और अबीसलोम तो मेरा बेटा है, ये बादशाह कैसे हो गया? और तलवारें लेकर यरूशलेम में महल की तरफ दौड़े। और दाऊद भी आपको जानते हैं ना, तजर्बाकार शख्स था। उसने अपनी बीवियों को कहा, छोटे छोटे भैंसारिश का जो बच्चा ना, इतने इतने भी बच्चे थे दाऊद के, क्योंकि बीवियां ही इतनी थी, हैं? इतने इतने बच्चे भी थे। अरे पढ़ के देखिए, लिखा है नन्हे बच्चे भी दाऊद के साथ थे, उसकी बीवियां, उसके जवान बेटे, उसकी बेटियां उसके साथ। और दाऊद ने ऐलान किया, इस वक्त जंग करना मुनासिब नहीं, जल्दी से पहले अपनी जानें बचाओ। और दाऊद, लिखा है, बगैर जुत्ती पाया करो नसिया। हाय हाय, प्योरू नंगे पांव नसा देता सुना। हाय 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 हाय। लिखा है और दाऊद शहर पर नंगे पांव चढ़ रहा था और रोता जा रहा था। हाय, बाप को किसने रुला दिया? सुतेले या सगे? अरे सगे बेटे ने रुला दिया, सगे बेटे ने। दाऊद नंगे पांव। अच्छा, दाऊद ने जुत्ती क्यों नहीं पाई? उसने कहा जरा सा भी महल में देर हो गई तो अबीसलोम अपने जवानों के साथ हम पर आ पड़ेगा और हम सबको मारेगा और शहर को तहतीह करेगा। तजर्बाकार था ना, जवानी से, बचपन से जंगे लड़ने वाला। जाति जूलियत रिच इन्ने चीरिया है, तो शेर इन्ने चीरिया है, जाति जूलियत इन्ने चीरिया। अरे बड़ी जंगे जीता है, मुकाबला इसलिए नहीं करता कि बेटा है, कहता फिर वक्त जाने बचाकर भागो। और 10 अपनी हर में, वो भी बीवियों की तरह होती थी, महल में छोड़ गया हिफाजत के लिए। अबीसलोम आया महल में, एकदम से घुसा महल के अंदर। कहां है दाऊद, कहां है? और हरमों ने, उसकी बीवियों ने कहा वो तो सब भाग गए हैं। उसने कहा कोठे पे तंबू लगाओ, मैं अपने बाप की बीवियों के साथ बारी बारी सोबत करूंगा। ऐसे बेटे भी होते हैं। अरे लिखा है और अबीसलोम पूरे इस्राएल के सामने तंबू लगाकर अपने बाप की हरमों के साथ बारी बारी हमगोशी करता रहा। हाय, फिर कहते नहीं जी सर जी असी थोड़े नाल ही हां। अरे देखो ना ये क्या हो गया है। अरे सुलभ से पैदा हुआ बेटा। अरे अबीसलोम का सर कौन था? दाऊद था। अबीसलोम का सर कौन है? दाऊद का सर कौन है? खुदा है। दाऊद का सर खुदा है, अबीसलोम का सर दाऊद है। अरे देखो क्या कर रहे हैं अबीसलोम। अच्छा, दाऊद को सारी खबरें पहुंच रही थी। अबीसलोम यरूशलेम में महल के अंदर ये कर रहा है, ये कर रहा है, और वो रोता जा रहा है। फिर चीफ ऑफ आर्मी योआब ने कहा, जो फौजों का, सारी फौजें जो सरकारी फौजें थी दाऊद के साथ ही थी, उसने कहा अब क्या करना है, अब हमें जंग करनी चाहिए। दाऊद कहता है अच्छा, अरे हले भी देखो प्यो की कर रहे,
کہہ رہے ہیں اچھا جنگ کرنی ہے. چیف آف آرمی کو کہتا ہے اس نوجوان سے نرمی سے پیش آنا. یوآب نے کہا، چیف آف آرمی نے کہا یار یہ بادشاہ سلامت یہ کیا؟ اس نے سلطنت اکھاڑ کے رکھ دی ہے، اس نے سلطنت تباہ کر دی ہے، اس نے شاہی خاندان کے اندر کھلبلی مچا دی ہے، تھرتھلی مچا دی ہے اس نے. تو کہتا ہے جب جنگ کے لیے جائیں سب کو مارو پر ابیسلوم کو نہ مارو، یہ کیا؟ چیف آف آرمی نے دل میں کہا، دل چونے اکھ ماری. انہیں کہا بادشاہ سلامت ہوں جڑی جڑی صحیح گل ہو تے اسی مناں گے، پر جڑی صحیح نہیں ہو مننی. اس نے کہا کہ جدو میرے سامنے آسی نا ابیسلوم تو پھر دیکھا جائے گا. ارے مختصر کرتا ہوں، جنگ کے دوران ابیسلوم کے فوجی ہارے، قتل و غارت. ارے بیٹیاں کہاں ہیں؟ ابیسلوم کی بہنیں کہاں ہیں؟ پیو جتی نہیں پا کے نسیا، پتہ نہیں ماں نے بھی دوپٹے لیے ہیں یا نہیں. ارے تیری بہنیں بھاگ رہی ہیں ابیسلوم، تو کیسا بھائی ہے؟ کیسا بھائی ہے تو؟ کیسا بیٹا ہے تو؟ تو نے اپنی بہنوں کو محل سے بھگا دیا، اپنی ماں کو سگی سوتیلی سب کو بھگا دیا تو نے. یہ کیا کیا تو نے؟ اپنے باپ کو رلا رہا ہے. اور بالآخر جنگ داؤد کے فوجی جیت گئے. اور اس کے بعد ابیسلوم خچر پر گھوڑے پر دوڑتا دوڑتا ایک درخت کے نیچے سے گزرا. اس کی شاخوں کے اندر اس کا سر پھنسا، گھوڑا نیچے سے نکل گیا. ایک کدے نتیجے نے ناجائز خاندانی برتری کے نتیجے ہیں. ارے یہ ناجائز خاندانی برتری کے نتیجے ہیں. اس کا سر پھنسا، گھوڑا نیچے سے نکل گیا اور وہیں ایسے ایسے وہ لٹک رہا تھا. یوآب نے کہا کہ قریب جاؤ، اس کو چھید دو نیزوں سے، نیزے مارو اس کو، اس کی چھاتی پر نیزے مارو، اس کے پیٹ پر نیزے مارو، مار دو اس کو، لٹکا ہوا ہی مار دو. ارے زندہ تھا، زندہ لٹکا ہوا ہے. ارے زندہ کو ہی نیزے مار کر چھید دیا. جب خاندان کے اندر اس طرح کی ناجائز برتری کیوں اب دیا؟ پاپا آ گئے یا آپ؟ کیوں یشوا؟ کون آ گیا ہے؟ پاپا آ گئے ہیں. اور آپ کدھر ہیں؟ تسی یسو اور پیچھے کدھر گم نہ ہو جائے ہو. یسو گم ہو سکتا سی کیونکہ وہ 12 سال دا بچہ بھی سی تے 12 سال دا خدا بھی سی. تالیہ یسو کے لیے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں.